الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. Allah subhanahu wa ta'ala has provided man an ability to look at things objectively. West has always indoctrinated us with different cultural values and content. So let's talk how Deen of Allah helps us to decipher these cultural and impact coming from West, and why principles of fitrah given by Islam can help us design a better future for us. Let me call Shahryar Latif, who is Senior Manager Human Resources at PTCL, who would share his journey and how Islam gives him direction and ability to understand the content coming from West. Shahryar Latif. السلام علیکم، میرا نام شہریار ہے اور آئی ریمینڈ پارٹ آف البرہان بیچ 1. میں نے MBA اپنا کیا آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ سائنسز سے بیک ان 2007 اینڈ سنس دین آئی بین ورکنگ ود ویریس آرگنائزیشنز. کرنٹلی جیسے شعیب نے ذکر کیا آئی ایم ورکنگ ایز سینئر مینیجر ٹیلنٹ ایکوزیشن ان PTCL. اسٹارٹنگ فرام دا اسکول ڈیز آئی واز انوالوڈ ان لاٹ آف اسپورٹس اور باسکٹ بال واز ون آف مائی فیوریٹ گیمس اور ٹل ڈیٹ اٹ از. میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی طرف سے کھیلتا رہا. اس کے علاوہ میوزک میں میرا کافی انٹرسٹ تھا اور ایک زمانے میں میرا اپنا بینڈ تھا. میں نے باقاعدہ میوزک سیکھا اور اس میں میں گٹارسٹ اور ووکلسٹ کے طور پہ کام کرتا رہا. اس کے بعد تھوڑا سا دین کی سائڈ پہ میری رغبت ہوئی اور اس کے اندر اس کے بعد پچھلے 3 سال پہلے میرا تعلق جو ہے وہ البرہان کے ساتھ جڑا. ون آف دا 2 میجر تھنگس جو کہ میں نے البرہان میں آ کے سیکھی. ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے کرنا کیسے ہے اور وہاں تک پہنچنا کیسے ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی, وہ مجھے البرہان کے اندر آ کے ملی. اس کی اسٹریٹجی کیسے ہوگی, میں اس چیز تک پہنچوں گا کیسے. استاد سے جب ڈسکشن ہوئی تو مجھے اپنے کرنٹ جو میرا اپنا کریئر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا اب مجھے اکیڈیمکس اور ٹریننگس کی سائڈ پہ بھی جانا چاہیے. اور اوبیسلی اس سائڈ کے اوپر جانے کے لیے آپ کے پاس آن ٹاپ آف دا ایجوکیشن وچ آئی ہیڈ, مجھے اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کو بھی اپ لفٹ کرنا تھا. اس کے لیے میں نے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے ابھی میں اپنے 1 سال کے دینی کورس کے بعد 1 سال کا اپنا جو کورس ورک ہے دیٹ ہیز بین کمپلیٹیڈ اور آج کل میں اپنی ریسرچ کے اوپر کام کر رہا ہوں. نا جب میں ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتا ہوں, بیکاز پریویسلی بھی میری مینجمنٹ کی ایجوکیشن ہے, 16 ایئرز ایجوکیشن ہے, پلس 1 سال بحریہ کا ہو گیا, تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ پلس آج کل کے جو دور کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں اپنی ہی چیزیں اپنانے کے لیے, ہمیں اپنے دین کی چیزیں اپنانے کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ہمیں انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور خاص طور پہ کئی دفعہ ہمیں انڈورسمنٹ ویسٹ کی چاہیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل آج سے کچھ سال پہلے تک نماز کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے, لیکن جب ویسٹ نے کہہ دیا کہ جی دس از ون آف دا بیسٹ ایکسرسائزز اور اس کی آپ کی ایک باڈی کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے. آپ صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے برین کے اوپر, آپ کی باڈی کے اوپر. تو ہم نے کہنا شروع کر دیا ہاں جی واہ زبردست, اب ہم اسے اپنانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, اور یہ جب چیز میں نے اس طرح سوچنی شروع کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ہمارے لیے ایسے کیوں ہے, ہم کیوں ایسے سوچتے ہیں. اور اس کی وجہ جس پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شاید اس چیز کے لیے اویئر ہی نہیں ہیں, ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہیں ان معاملات کے اندر کہ اپنے ہی دین کے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں کہ اسے ہمیں پتہ ہو. اور جو بھی نالج ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ویسٹ سے آ رہی ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ اپنی تحقیق رکھتا ہوں. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی اٹ از ون آف دوز یونیورسٹیز ان دا ورلڈ جو کہ ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہیں, بزنس اسکولس کے اندر آتی ہیں, سب سے اچھی ریسرچ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں کے ایک گریجویٹ ہیں ڈاکٹر ڈینیل گولمن. ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر جب بھی آپ ریسرچ کریں گے یا اگر کبھی آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ ڈاکٹر ڈینیل کا نام سب سے پہلے آئے گا. سو انہیں اس کا آپ سمجھ لیں کہ جی ان کا دا ٹاپ مین سمجھا جاتا ہے. سو ڈاکٹر ڈینیل جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے. ایموشنز ہوتے ہیں آپ کے جذبات, اور انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کی آگاہی. سو ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, جس کے اپنے جذبات کی آگاہی ہے, وہ اس دنیا میں بہت اچھے ریلیشنز رکھے گا. ان اچھے ریلیشنز کی وجہ سے اسے کامیابی ہوگی اس کے بعد. اور ہر کوئی تو یہی چاہتا ہے نا, وی آر آل لوکنگ فار سکسیس, ہم ہر کوئی سکسیس, اور سکسیس کے بعد وہی سکون ہے ہمارا. تو اس کے اندر انہوں نے 3 پوائنٹس کو ذکر کیا. ویسے یہ بہت براڈر ٹاپک ہے, میں صرف 3 پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا. انہوں نے ایمپتھی کی بات کی. ایمپتھی ہوتی ہے جی ہمدردی,
اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی 3 قسم کی ہمدردی اگر آپ کے اندر ہو نا تو آپ بہت اچھے ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں. یہ ریلیشن شپ آپ کی میرٹل لائف یعنی کہ ازواجی زندگی کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ ریلیشن شپ آپ کی پروفیشنل لائف کے بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ ریلیشن شپ آپ کی سوشل لائف کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کے فرینڈس, دوست, احباب کے ساتھ. وہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی کہ پٹ یور سیلف ان ادر شوز, اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں اور پھر اس کے ساتھ آپ بات کریں. ہمارے ساتھ عموماً ایسے ہوتا ہے نا عام زندگی کے اندر, ہم لوگ جب کسی دوست یار کو کوئی کام کہتے ہیں یار کہ ہمارے یہ کام کر دو, اور وہ جب نہیں کرتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا دوست ہے ہمارا, اس نے تو ہمارا کام ہی نہیں کیا. لیکن کوئی تیسرا بندہ آ کے ہمیں وہ بات بتاتا ہے کہ یار اگر آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں پھر سوچیں آپ کریں گے وہ کام, تو ہم کہتے ہیں ہاں یار واقعی میں ہم تو یہ کام نہیں کریں گے. تو اسی طرح دوسری چیز کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرے کی کیفیت کو جاننے کے لیے, سینس کرنے کے لیے آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے, اور اس کا بڑا سمپل سا پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے کسی کی کیفیت کو جاننا ہے نا, کسی کے جذبات کو جاننا ہے, تو جب اس کے ساتھ بات چیت کریں نا تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ اپنے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ اپنے آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اندر سے آپ سوچنے بولنے والا سوچے گا یار یہ بندہ مجھے توجہ ہی نہیں دے رہا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس بندے کی طرف متوجہ ہوں. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ فیلنگز اور جذبات ہونے چاہیے کہ اگر آپ کبھی کسی کو کسی تکلیف میں دیکھیں, کسی ڈسٹریس میں دیکھیں, تو آپ کے اندر صرف یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے, آپ کے اندر یہ جذبات بھی ہونے چاہیے کہ آپ اٹھیں اور ایکچولی جا کے اس کی مدد کریں. یہ ڈاکٹر ڈینیل کہہ رہے ہیں جی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کی ایمپری کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمیں 1450 سال پہلے سے معلوم نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین ہمیں ڈے 1 سے اپنی ازواجی زندگی, اپنی میرٹل لائف کے اوپر نہیں بتاتا کہ آپ نے اپنی گھر والی کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے؟ کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے تو صبر سے کام لینا ہے. کیا آپ کا دین ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر کہ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں, یو آر رسپانسبل فار دیم, یو آر رسپانسبل فار دیئر ویل بینگ, اینڈ یو ول بی آسکڈ, یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل آن دا ڈے آف ججمنٹ. کیا ہمارا دین اپنے زبان کے, اپنے الفاظ کے چناؤ کے اوپر آپ کو کچھ نہیں کہتا؟ کیا یہ اکثر میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب آپ کہ کمان سے نکلا ہوا تیر جس طرح واپس نہیں آ سکتا, اسی طرح زبان سے نکلا ہوا الفاظ واپس نہیں آ سکتا. دیکھیں اگر ہمیں کبھی چوٹ لگتی ہے, ہم اس کے اوپر مرہم پٹی کرتے ہیں, اسکار رہ جاتا ہے, اس پہ کریم شریم لگاتے ہیں, وہ بھی ایک ٹائم آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے کبھی کسی نے ایسے سخت الفاظ میں اگر بات کی گئی ہو, اور وہ بے شک قصہ کتنا ہی کیوں پرانا کیوں نہ ہو, تو آپ کو آج بھی اگر آپ سوچیں آپ کو وہی تکلیف اسی طرح ہوگی جس طرح اس دن آپ کے ساتھ ہوئی تھی. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. جو ڈاکٹر ڈینیل آج 2012-2013 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں 1450 سال پہلے سے پتہ ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈاکٹر بروس لپٹن کی, یہ ایک اور نامی گرامی گلوبل پرسنالٹی ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں. یہ بات کرتے ہیں, ویسے تو ان کا جو ٹاپک ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے, لیکن یہ اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں بچوں کے اوپر, بچوں کی پرورش کے اوپر, ان کی تربیت کے اوپر. اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کرتے ہیں کہ جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے, وہ ان کی بیہیویئر لرننگ ہوتی ہے. لیکن بچے جو ہے نا وہ کتاب کھول کے تو سیکھتے نہیں ہیں نا, وہ تو اپنے والدین کے, اپنے بھائی بہن کے, اپنے سبلنگس کے ایکشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو وہ بولتے ہیں, جس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور یہ رولز جو ہوتے ہیں جو گھروں میں ہم سیکھتے ہیں, باہر کے رولز جو ہوتے ہیں, یہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے, یہ رٹا تو لگایا نہیں جا سکتا. اور وہ ڈاکٹر بروس لپٹن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں زندگی کے, یہ بلو پرنٹ بن جاتا ہے, اور یہ 90% آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج جیسے بھی ہیں, یہ 90% ریفلیکشن ہے آپ کی تربیت کی جو آپ کے پہلے 7 سال کے اندر ہوئی. اب اگر صرف ہم اسی پوائنٹ کو اٹھائیں تو کیا ہمارا دین ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دیتا؟ کیا ہمارا دین نہیں کہتا کہ اس بچے نے جن والدین کے ساتھ, اور خصوصاً جس والدہ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے, 80 to 90% اس کی تربیت جو ہے وہ ان 7 سالوں میں گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ان کا پڑھا لکھا ہونا, تعلیم یافتہ ہونا, صحیح تربیت پانا ہونا لازمی نہیں ہے؟ آج ہم اس چیز سے دور ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے. یہ ہم بچپن سے انڈاکٹریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر. ہم میں سے یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا بچہ بڑے ہو کے اچھا مسلمان بنے گا, دوسرے کی مدد کرے گا, اخلاقی طور پہ بہت اچھا ہوگا. تو یہ وہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں آج سوچنا چاہیے, اس کے اوپر ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ فکر ایسے نہیں آئے گی, بلیو می. ایک ڈاکٹر ہے
اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو ہی ہیز ٹو گو ٹو اے میڈیکل کالج. وہاں پہ ایکسپیرینس پروفیشنل ہوں گے, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اندر سرو کی ہوں گی, اور وہ اسے سکھائیں گے. اسی طرح انجینئر ہوتے ہیں, اسی طرح دیگر علوم ہوتے ہیں. اور دین بھی جو ہے وہ ہمیں صرف اپنی سیلف اسٹڈی سے یا آن لائن لیکچر سننے سے نہیں آئے گا. وی ہیو ٹو سٹ ان اے کلاس روم سیٹنگ جہاں پہ ہم باقاعدہ اپنا ٹائم کو وقف کریں اور وہاں پہ اس چیز کو سیکھیں. اور یہ فکر اس وقت آتی ہے جب ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے, اور جب ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ہماری جو ذمہ داری ہے نہ صرف ہماری اپنی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری اپنی نسلوں کی ذمہ داری ہے. بیکاز آن دا ڈے آف ججمنٹ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا, اور وہ بچے آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ تو ہمیں تو ان نے سکھایا نہیں. تو دین اٹ بیکمز آر رسپانسبلٹی ایز ویل کہ ہم آج سیکھیں, اپنے اندر وہ چینج لے کے آئیں اور وہ اپنی جنریشنس کے اندر بھی ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.